الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یقیناً یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی شراب اور جوے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، اور ان کا گناہ بڑا ہوا ہے ان کے نفع سے، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنا خرچ کرے، کیا خرچ کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ناظرین کرام، پچھلے درس میں ہم نے اور آپ نے سنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک جنگی دستہ جو مکہ روانہ ہوا تھا، جمادی الاخری کا آخری دن تھا، آخری تاریخ تھی، 29 کا مہینہ تھا اور چاند ہو چکا تھا رجب کا، جو محترم مہینہ ہے، لیکن انہیں جنگی تیاری یا جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے یہ بھول چکے تھے کہ آخر محترم مہینے یعنی رجب کے مہینے کا چاند بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایک مشرک کو قتل کر دیا جبکہ وہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے اصحاب کو معلوم نہیں تھا کہ آخر رجب کا مہینہ شروع بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ محترم مہینے کے اندر انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، تو چونکہ محترم مہینے کا احترام کے تعلق سے یہ جانتے تھے، انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا اور اس کے اوپر آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاعی اور الزامی دونوں طرح سے جواب دیا تھا، ہم نے پوری تفصیل بھی سنی ہے۔ صحابہ کرام جو جنگ میں گئے تھے، اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت اور سیادت میں ایک بات کا تو بالکل اللہ نے واضح کر دیا کہ ان سے یہ بھول ہوئی ہے اور بھول پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھول پر مواخذہ نہیں فرماتے ہیں۔ بعض اوقات مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، بھول سے انسان کچھ کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام 4 رکعت پر سلام پھیر دے تو ہماری اور آپ کی جو ہے 2 ہی رکعت ہوتی ہے، ہمیں تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، لیکن ہم بھی سلام پھیر دیتے ہیں، وہ بھول معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو تو صاف کر دیا کہ یہ بھول ہوئی ہے، لہٰذا ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی صحابہ کے دل میں یہ تردد تھا کہ آخر ہم نے اتنی محنتیں کی ہے تو ہمیں کچھ اجر و ثواب ملے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھٹک کو بھی دور کر دیا کہ جنہوں نے محنت کی ہے، ہمارے راستے میں جہاد کیا ہے، یقیناً وہ ہماری رحمت اجر و ثواب کے امیدوار ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں، اور ہم یقیناً اسے ہم اجر و ثواب دیں گے، اس لیے کہ ہم بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی صاف کر دیا کہ ان سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا اور اجر و ثواب بھی انہیں دیا جائے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں شراب اور جوے کے تعلق سے۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں شراب کس کو کہتے ہیں، جوا کس کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے تعلق سے اللہ نے اس کے اندر ڈائریکٹ تو اس کی حرمت کو منع نہیں کیا ہے، بتایا نہیں ہے۔ شراب کے تعلق سے کئی مرتبہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن فائنل اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ اور 7ویں پارے کے اندر اللہ نے اس کی حرمت کو بیان فرما دیا۔ شراب اور جوے کے تعلق سے اللہ نے واضح طور پر فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چونکہ شراب پینا، جوا کھیلنا یہ عام عادتیں تھیں اور بہت آسان اور ہلکا ایک معمولی سمجھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کی حرمت کو بیان نہیں کیا، نازل نہیں کیا، بلکہ
تدریجاً اللہ نے اس کی حرمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں شراب اور جوے کی حرمت کے تعلق سے، یہ حرام کے لفظ سے بڑھا ہوا ہے۔ اسمن کا، اسمن کے معنی گناہ، گناہ جو حرام ہی ہوتا ہے، لیکن گناہ اسمن کے ساتھ اللہ نے کبیر کا بھی اللہ نے استعمال کیا لفظ۔ کبیر کے معنی بڑا، یعنی بہت بڑا گناہ جو حرام سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گویا یہاں اشارتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، ڈائریکٹ گرچہ اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے تعلق سے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے اس میں نفع لوگوں کے لیے کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ نفع زیادہ، نفع کم کیسے ہے اور نقصان زیادہ کیسے ہے؟ نفع کم اس لیے ہے، کچھ نفع کم اس لیے ہے کہ انسان شراب اسی وقت پیتا ہے جب ٹینشن میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، صبح سے شام تک پریشان ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ملتا ہے، انسان اسی لیے شراب پیتا ہے۔ اور جب شراب پیتا ہے تو وہ سرور اسے محسوس ہوتی ہے، ایک مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے وقتی طور پر۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ انسان جب شراب کا عادی ہوتا ہے تو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور شراب کی حالت میں وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ ماں ہے کہ یہ بہن ہے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے یہ عام ہوتے ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ جوے کا بھی وہی حال ہے، جوے کا حال یہ ہے اس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہے۔ نفع کم اور نقصان زیادہ ہے اس لیے کہ انسان جوے کے اندر کچھ لگاتا نہیں ہے، لیکن جب جیتتا ہے تو سارا مال سبوں کا لے کر وہ چلا جاتا ہے، تو وقتی طور کے لیے تو کچھ نفع اسے محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن نقصان اس سے بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ساتھیوں کے دل میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً اس سے دشمنی نکالتے ہیں، معاملہ قتل تک بھی آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے گناہ بہت بڑے ہیں، نفع سے زیادہ ان کا گناہ ہے، اس لیے جس میں نفع زیادہ ہو نقصان کم ہو تو وہ حرام ہے۔ اللہ نے اصول بیان فرما دیا، اور جس میں نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو تو وہ حرام ہے، نفع زیادہ ہو نقصان کم ہو تو وہ حلال ہے۔ یہ اللہ نے اصول بیان کیا۔ اللہ فرماتے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، اللہ نے مال دیا کتنا مال خرچ کرے، اللہ نے اس کا بھی اصول بیان کر دیا، العفو۔ العفو کے دو معنی بیان کیے، ایک تو یہ ہے کہ تم اتنا نہ خرچ کر دو کہ خرچ کرتے کرتے تم پریشان ہو جاؤ، تم خود غریب ہو جاؤ، تمہارے بال بچے بھوکے مرنے لگے، ننگے ہو جائے، اتنا نہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ اتنا خرچ کرو جس سے تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہ آوے اور تمہارے بال بچوں کی زندگی بھی بسر ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری ضرورت سے زائد کوئی بچ جائے، پیسے روپیے کھانا کپڑا لتا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ دونوں مطلب مراد ہے، دونوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ جب ہماری ضرورت سے زائد چیزیں جب ہو جاتی ہے، چیزیں یا پیسہ یا روپیہ یا اناج، تب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح نشانیاں باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔